دینی معلومات حاصل کرنے کے لیے دیکھیے رجا CSC یوٹیوب چینل۔ جی ہاں، رجا CSC۔ والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ حضرات، میں آج آپ کی بارگاہ میں قربانی کے احکام و مسائل فقہ حنفی کی روشنی میں لے کر حاضر ہوا ہوں۔ کچھ احباب نے اس تعلق سے گزارش پیش کی تھی کہ عید الاضحیٰ کی آمد ہونے والی ہے، لہٰذا قربانی کے کچھ ضروری مسائل و فضائل بیان کر دیے جائیں۔ لہٰذا اسی تعلق سے میں چند مسائل لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، لہذا بغور سماعت فرمائیں۔ بات کو زیادہ طول نہ دیتے ہوئے میں اپنے موضوع پر آتا ہوں۔ اولاً تو آپ قربانی کے فضائل سماعت فرمائیں۔ قربانی کسے کہتے ہیں؟ تو یاد رکھیں، اصطلاح شرع میں مخصوص جانور کو مخصوص دنوں میں، یعنی 10ویں ذی الحجہ سے 12ویں ذی الحجہ تک تقرب الی اللہ اور ثواب کی نیت سے ذبح کرنے کو قربانی کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین رب ھب لی من الصالحین فبشرناہ بغلام حلیم فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی ارى فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى قال یا ابت فعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ اور حدیث پاک بھی ہے، میرے آقا تاجدار کونو مکان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ قربانی جو ہے وہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی سنت ہے۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، پتہ یہ چلا کہ قربانی کرنا یہ واجب ہے، لہٰذا یہ میں بعد میں بتاؤں گا کہ کن حضرات پر واجب ہے اور وجوب کے لیے کیا کیا شرائط ہے۔ تو قربانی یہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی سنت ہے جو اس امت کے لیے باقی رکھی گئی ہے، اور حضور تاجدار کونو مکان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی میں امت کو قربانی کا حکم دیا گیا ہے۔ جیسے کہ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ قربانیاں کیا ہیں؟ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ لوگوں نے عرض کی، یا رسول اللہ، ہمارے لیے اس میں کیا ثواب ہے؟ تو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر بال کے مقابل نیکی ہے۔ عرض کی، اون کا کیا حکم ہے؟ فرمایا، اون کے ہر بال کے بدلے میں بھی نیکی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور ایک دوسری حدیث ہے جس حدیث کی راوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، ان سے مروی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یوم النحر 10ویں ذی الحجہ میں ابن آدم کا کوئی عمل اللہ کے نزدیک خون بہانے یعنی قربانی کرنے سے زیادہ پیارا نہیں، اور وہ جانور قیامت کے دن اپنے سینگ اور بال اور کھروں کے ساتھ آئے گا، اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے قبل خدا کے نزدیک مقام قبول میں پہنچ جاتا ہے، لہذا اس کو خوش دلی سے کرو۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، پتہ یہ چلا کہ قربانی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار ثواب بھی رکھا ہے، اور اس پر بے شمار احادیث مبارکہ میں فضائل بھی وارد ہیں، لہذا میں نے چند احادیث پر ہی اکتفا کیا تاکہ ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو جائے۔ اب قربانی کے شرائط اور احکام آپ سماعت کر لیں، قربانی واجب ہونے کے کیا شرائط ہیں۔ تو یاد رکھیے
قربانی واجب ہونے کے جو ہے وہ چند شرائط ہیں۔ پہلا ہے اسلام یعنی مسلمان ہونا، دوسرا ہے اقامت یعنی مقیم ہونا، مسافر پر قربانی واجب نہیں، اور تیسرا ہے مالدار ہونا یعنی مالک نصاب ہونا، اور چوتھا جو ہے آزاد ہونا، جو آزاد نہ ہو غلام ہو اس پر بھی قربانی واجب نہیں، حالانکہ آج کا دور ایسا نہیں کہ جو غلام ہوں، لیکن آج بھی اگر کوئی غلام ہو آزاد نہ ہو تو پھر اس پر قربانی واجب نہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ ان شرائط کا پورے وقت میں پایا جانا ضروری نہیں، بلکہ قربانی کے لیے جو وقت مقرر ہے اس کے کسی حصے میں پایا جانا وجوب کے لیے کافی ہے۔ مثال کے طور پر آپ یوں سمجھیے کہ ایک شخص ابتدائے وقت قربانی میں کافر تھا، پھر مسلمان ہو گیا، اور ابھی قربانی کا وقت باقی ہے تو اس پر قربانی واجب ہے، جبکہ دوسرے شرائط بھی پائے جائیں۔ اسی طرح غلام تھا پھر آزاد ہو گیا، اس کے لیے بھی یہی حکم ہے۔ یوں ہی اول وقت میں مسافر تھا اور اثنائے وقت میں مقیم ہو گیا، اس پر بھی قربانی واجب ہو گئی، یا فقیر تھا اور وقت کے اندر مالدار ہو گیا تو اس پر بھی قربانی واجب ہے۔ اور یاد رکھیں قربانی واجب ہونے کا سبب جو ہے وہ وقت ہے، جب وہ وقت آیا اور شرائط وجوب پائے گئے تو قربانی واجب ہو گئی۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ قربانی کرنا ہر مالک نصاب پر واجب ہے۔ اب مالک نصاب سے مراد کون لوگ ہیں؟ تو فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ مالک نصاب سے مراد وہ شخص ہے جو 52.5 تولہ چاندی یعنی 611 گرام 62 ملی گرام چاندی، یا 7.5 تولہ سونا یعنی 87 گرام 37 ملی گرام، یا ان میں سے کسی ایک کی قیمت یا سامان تجارت کا مالک ہو، یا ان میں سے کسی ایک کی قیمت بھر روپیہ کا مالک ہو، اور مملوکہ چیزیں یعنی جو یہ چیزیں ہیں وہ حاجت اصلیہ سے زائد ہوں تو پھر اس پر قربانی واجب ہے۔ جو شخص مالک نصاب ہونے کے باوجود قربانی نہ کرے تو اس پر کیا وعید ہے؟ حدیث شریف میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس میں وسعت ہو اور قربانی نہ کرے، یعنی جو صاحب نصاب ہو کر قربانی نہ کرے، تو میرے آقا تاجدار کون و مکان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس قدر اظہار ناراضگی فرمایا ہے کہ وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح یاد رکھیں، دیکھیے یہ مسئلہ بڑا اہم مسئلہ ہے، اور ہمارے اسلامی بھائی اکثر اس سے ناواقف ہیں، اور لا علمی کی بنیاد پر وہ اس گناہ میں ملوث رہتے ہیں۔ ہر انسان خوب جانتا ہے کہ میری ملکیت میں کیا کیا ہے، میں کس کس چیز کا مالک ہوں، اور جو میری ملکیت میں ہے وہ چیزیں، وہ اشیاء حاجت اصلیہ میں ہیں یا نہیں، اور حاجت اصلیہ کے علاوہ وہ چیزیں ہیں تو وہ نصاب کو پہنچتی ہیں یا نہیں۔ لہٰذا ہر انسان کے لیے لازم ہے، ضروری ہے کہ وہ ان مسائل کو سیکھے اور اپنا حساب لگائے، کیونکہ ہمارے یہاں عام طور پر کیا ہوتا ہے، گھر کے اندر 10 افراد ہیں لیکن ابا ہی قربانی کریں گے، وہی گھر کے سرپرست ہیں، حالانکہ اگر دیکھا جائے تو دیگر جو لوگ ہیں، جو بیٹے وغیرہ ہیں، وہ بھی سب الگ الگ جو ہے صاحب نصاب ہوتے ہیں، مالک نصاب ہوتے ہیں، وہ سب پر الگ الگ قربانی واجب ہوتی ہے۔ لیکن ہمارے یہاں ایک راؤنڈ بھی کبھی راؤنڈ بھی چلاتے ہیں کہ اس سال ابا کی جانب سے، اگلے سال اماں کی جانب سے، پھر دادا کی، دادی کی، تو یہ سب طریقے غلط ہیں۔ قربانی ہر انسان پر، ہر اس انسان پر واجب ہے جو صاحب نصاب ہو، مالک نصاب ہو۔ بلکہ اگر کسی کی ملکیت میں 1 بیگھہ زمین ہے جس کی قیمت 1 لاکھ روپے ہے، سمجھ رہے ہیں آپ، تو اس شخص پر قربانی واجب ہے، اس لیے کہ وہ مالک نصاب ہے،
کہ کھیت جس کی قیمت نصاب کو پہنچتی ہے وہ وجوب قربانی اور فطرہ کے لیے کافی ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں قربانی کے دنوں میں قربانی کرنا ہی ضروری ہے، کوئی دوسری چیز اس کے قائم مقام نہیں ہو سکتی۔ مثلاً بجائے قربانی اس نے بکری یا اس کی قیمت صدقہ کر دی تو یہ ناکافی ہے۔ چنانچہ مجدد اعظم امام عشق و محبت الشاہ امام احمد رضا خاں فاضل بریلوی تحریر فرماتے ہیں کہ جس پر قربانی واجب ہے وہ اگر ایام قربانی میں بجائے قربانی کے 10 لاکھ اشرفیاں صدقہ کرے، قربانی ادا نہ ہوگی، واجب ذمے سے نہ اترے گا، گناہگار اور مستحق عذاب نار ہوگا۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، لہذا ایام قربانی میں قربانی کرنا ہی ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ابن آدم کا سب سے زیادہ اور محبوب عمل ایام قربانی میں اگر ہے تو وہ یہی ہے کہ اس کی رضا کے لیے تقرب اللہ کی نیت سے اور ثواب کی نیت سے اس کی راہ میں خون کو بہایا جائے، جانور کو ذبح کیا جائے۔ ایک سوال کیا تھا کہ ایک شخص مالک نصاب ہے مگر ایام قربانی گزر گئے اور وہ قربانی نہ کر سکا تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ کیا ہوتا ہے کہ راؤنڈ چلاتے ہیں کہ ایک سال ابا کے نام سے اگلے سال اماں کے نام سے، تو دیکھیے یہ سب طریقے غلط ہیں۔ جو مالک نصاب اپنے نام سے ایک بار قربانی کر چکا ہے اور دوسرے سال بھی وہ مالک نصاب ہے تو اس پر اپنے نام سے قربانی واجب ہے، اور یہی حکم ہر سال کا ہے۔ یعنی اگر اس سال یہ صاحب نصاب ہے، اس نے قربانی کی، اگلے سال پھر آیا تو اب ایسا نہیں ہے کہ میں پچھلے سال کر چکا ہوں، اس سال میں اپنے ابا کے نام سے یا اماں کے نام سے کر دوں، نہیں، اگلے سال بھی اگر یہ صاحب نصاب ہے تو پھر اس پر قربانی واجب ہے، پھر اس کے لیے ضروری ہے، لازم ہے کہ اپنے نام سے قربانی کرے، ورنہ یہ گناہگار ہوگا اگر کسی اور کے نام سے اس نے کی، واجب ادا نہیں ہوگا، واجب ادا نہیں ہوگا۔ جس پر قربانی واجب ہے اس کو خود اپنے نام سے قربانی کرنی چاہیے، لڑکے یا زوجہ کی طرف سے کرے گا تو واجب ساقط نہ ہوگا اور سخت گناہگار ہوگا۔ لہذا اگر دوسرے کی طرف سے کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے ایک دوسری قربانی کا انتظام کرے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں صاحب نصاب نے اگر مذکورہ طریقے پر کیا اور اپنی طرف سے نہ کیا تو ترک واجب کے سبب وہ گناہگار ہوگا، لہذا اس پر واجب و لازم ہے کہ اپنی طرف سے قربانی کرے، اور بزرگوں کی طرف سے کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے دوسری قربانی کا انتظام کرے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ صاحب نصاب ہوتا ہے لیکن پیسہ فی الوقت اس کے پاس نہیں ہوتا تو اب وہ کیا کرے، اس پر قربانی کرنا ضروری ہے یا نہیں؟ مثال کے طور پر کسی کے پاس 50,000 روپئے بینک وغیرہ میں جمع ہے لیکن وہ نکالا نہیں جا سکتا تو اس پر قربانی واجب ہے یا نہیں؟ تو یاد رکھیں قربانی کرنا اس پر واجب ہے، چاہے قرض لے کر کرے یا اپنا کچھ مال بیچے، جیسے کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خاں فاضل بریلوی تحریر فرماتے ہیں جس پر قربانی ہے اور اس وقت نقد اس کے پاس نہیں، وہ چاہے قرض لے کر کرے یا اپنا کچھ مال بیچے۔ وَهُوَ تَعَالَى أَعْلَمُ۔ اور یہ بھی یاد رکھیں اگر اس قدر مقروض ہے کہ وہ قرض ادا کرے، یعنی کوئی شخص ہے کہ اس کے پاس مال تو ہے لیکن وہ مقروض بھی ہے، قرضہ بھی ہے، تو یاد رکھیں اگر وہ اس قدر مقروض ہے کہ وہ قرض ادا کرے تو اس کے بعد اصل جمع شدہ رقم نصاب تک نہ پہنچے تو پھر اس پر قربانی واجب نہیں، اور اگر اس کے باوجود نصاب باقی ہے تو قربانی واجب ہے۔ اور یہ یاد رکھیں کہ جس طرح مردوں پر قربانی واجب ہے اسی طرح عورتوں پر بھی قربانی واجب ہے۔
ایک سوال کیا گیا کہ قربانی کے لیے جانور خریدا گیا تھا اور قربانی کرنے سے پہلے جانور نے بچہ جنا تو اس کا کیا کیا جائے؟ یہ سوال ہمارے ایک احباب نے کیا تھا۔ تو دیکھیے، قربانی کے لیے جانور خریدا گیا تھا، ٹھیک ہے، قربانی کرنے سے پہلے جانور نے بچہ جن دیا تو اس بچے کو بھی ذبح کر ڈالیں، اور اگر بچے کو بیچ ڈالا تو اس کی قیمت کو صدقہ کر دیں، اور اگر ذبح نہ کیا، نہ فروخت کیا، یہاں تک کہ ایام نہر گزر گئے یعنی قربانی کے دن گزر گئے تو اس کو زندہ صدقہ کر دیں، اور اگر کچھ نہ کیا بلکہ بچہ اس کے یہاں پرورش پاتا رہا اور قربانی کا زمانہ آ گیا یعنی اگلا سال قربانی کا آ گیا، اگر یہ چاہتا ہے کہ اس سال کی قربانی میں اس بچے کو ذبح کرے تو ایسا نہیں کر سکتا، اور اگر اس کی قربانی کر دی تو پھر دوسری قربانی کرے کہ وہ قربانی نہیں ہوئی، اور وہ بچہ ذبح کیا ہوا صدقہ کر دے، بلکہ ذبح سے جو کچھ اس کی قیمت میں کمی ہوئی ہے اسے بھی صدقہ کرے۔ یعنی جو قصاب لوگ ہوتے ہیں وہ کسی کو بلانے کے بعد پوچھیں کہ یہ بچہ ہم نے ذبح کر دیا، اب اس کی قیمت کیا ہے، اگر یہ زندہ ہوتا تو اس کی قیمت کیا ہوتی، تو لہذا یہ ماہرین ہوتے ہیں، انہیں اس بات کا تجربہ ہوتا ہے، تو وہ جو قیمت بتائیں پھر اس قیمت کو آپ صدقہ کریں۔ اور یہ یاد رکھیں کہ قربانی کے جانور کا دودھ دونا مکروہ اور ممنوع ہے، اگر دودھ لیا تو اسے صدقہ کر دیں، یعنی جو ہم نے جانور قربانی کے لیے خریدا ہے اس سے ہم کسی قسم کا فائدہ نہیں اٹھا سکتے، نہ اسے ہم کرایہ وغیرہ کر سکتے ہیں، نہ اس کا دودھ وغیرہ ہم پی سکتے ہیں، شریعت نے اس کو منع فرمایا ہے۔ لہذا حکم یہاں تک ہے کہ اس کے تھنوں میں اگر دودھ ہے تو پانی وغیرہ کا چھینٹا مار کر آپ اس کو خشک کریں، اور اگر پھر بھی وہ جو ہے ٹھنڈا نہ ہو، خشک نہ ہو، تو اس کو دھونے کے بعد اس دودھ کو اپنے استعمال میں نہ لیں بلکہ اس کو صدقہ کر دیں، کسی فقیر کو دے دیں۔ کیونکہ قربانی کے جانور کو کرائے پر دینا منع ہے، اگر اجرت پر جانور کو دیا تو اجرت کو صدقہ کرنے کا حکم ہے، صدقہ کریں۔ اور بہت سارے اسلامی بھائی منت مانگ لیتے ہیں قربانی کی، تو اب ان پر 2 قربانی واجب ہیں یا صرف ایک ہی قربانی سے کام چل جائے گا؟ تو دیکھیے، اگر مالک نصاب نے یعنی منت مانگنے والا اگر وہ صاحب نصاب ہے، مالک نصاب ہے، تو اگر اس نے قربانی کی منت مانی ہے تو اس کے ذمے 2 قربانیاں واجب ہیں، ایک وہ جو غنی پر واجب ہوتی ہے، جو مالدار پر صاحب نصاب ہونے کی وجہ سے واجب ہوتی ہے، ایک وہ قربانی، اور ایک منت کی وجہ سے۔ زید نے وصیت کی کہ میری جانب سے قربانی کر دی جائے، نہ جانور کو اس نے متعین کیا نہ قیمت کو متعین کیا، تو ایسی صورت میں کیا حکم ہے؟ حضور صدر الشریعہ علیہ رحمہ فرماتے ہیں کسی شخص نے یہ وصیت کی کہ اس کی طرف سے قربانی کر دی جائے اور یہ نہیں بتایا کہ گائے یا بکری کس جانور کی قربانی کی جائے، اور نہ قیمت بیان کی کہ اتنے کا جانور خرید کر قربانی کی جائے، یہ وصیت جائز ہے اور بکری قربان کر دینے سے وصیت پوری ہو گئی۔ تو لہذا یہ قربانی کے متعلقہ کچھ احکام اور مسائل میں نے ذکر کیے۔ اب قربانی کے ایام کے متعلق آپ سماعت فرما لیں، قربانی کے ایام کتنے ہیں؟ تو دیکھیے، قربانی کے ایام صرف 3 دن ہیں، اور 3 دن کا ثبوت قرآن اور احادیث سے ہے، جیسے کہ ارشاد ربانی ہے وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ۔ امام ابو بکر رازی علیہ الرحمہ اسی آیت کریمہ کے تحت فرماتے ہیں کہ جب یہ امر ثابت ہے کہ ایام معلومات سے مراد ایام ذبح ہے، لفظ ایام کی دلالت کم سے کم 3 دنوں پر، تو 3 دن یقیناً ثابت ہو گئے، اور 3 دن سے زیادتی پر کوئی دلیل نہیں، اس لیے وہ ثابت